نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے ایمان کی 7ویں شاخ اور عنوان ہے اچھی اور بری تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونے پر ایمان۔ عزیزان محترم، میں نے پچھلے 2 ایپیسوڈز میں آپ حضرات کے سامنے ایمان کی 7ویں شاخ کو بیان کیا ہے، جس میں قرآن پاک کی آیات کے حوالہ سے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ انسان کی اچھی یا بری تقدیر جو بھی ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے حوالہ سے اس بات کو میں آپ حضرات کے سامنے واضح کروں گا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور وہ صادق و مصدوق تھے، یعنی کہ اللہ کے پیارے نبی صادق تھے، صادق اور امین اہل مکہ انہیں کہا کرتے تھے۔ یہ آپ کے القابات تھے اہل مکہ کے نزدیک، حالانکہ وہ کافر تھے مکہ والے، لیکن پھر بھی آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ تو راوی حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ وہ صادق و مصدوق تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی پیدائش ماں کے پیٹ میں پوری کی جاتی ہے، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر ہی پیدائش انسان کی پوری ہو جاتی ہے۔ 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں تک مضغہ یعنی گوشت رہتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ کو 4 باتوں کا حکم دے کر بھیجتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں آپ کو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ کو 4 باتوں کا حکم دے کر بھیجتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل، نمبر 2 اس کا رزق، اور نمبر 3 اس کی عمر لکھ دے۔ نمبر 1 اس کا عمل، جو عمل اس نے کرنا ہے زندگی میں وہ عمل لکھ دے، نمبر 2 اس کا رزق لکھ دے، اور نمبر 3 اس کی عمر لکھ دے، اور یہ بھی لکھ دے کہ وہ بدبخت جہنمی ہے یا نیک بخت جنتی۔ یہ 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں ماں کے پیٹ کے اندر ہی۔ ماں کے پیٹ کے اندر یہ 4 چیزیں فرشتہ آ کر لکھ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ دوبارہ سن لیجیے چیزیں کون سی ہیں؟ اس کا عمل جو اس نے زندگی بھر کرنا ہے، اس کا رزق جو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینا ہے، اس کی عمر جو اس کو ملے گی زندگی میں دنیا میں، اور وہ بدبخت جہنمی ہے یا نیک بخت جنتی ہے۔ یہ 4 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ اس کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ یہ کیسے لکھی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے، اللہ کو پہلے سے علم ہے کہ یہ شخص نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے پتہ ہے کہ اس شخص نے عمل کس قسم کا کرنا ہے، یہ کیسے اعمال انجام دے گا، اچھے اعمال کرے گا یا برے اعمال کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے پتہ ہے۔ انسان اپنا عمل اپنی مرضی سے اختیار کرتا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یا تقدیر کوئی مجبور نہیں کرتی، انسان اپنی مرضی میں آزاد ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں اس بات کو الہام کر رکھا ہے کہ یہ نیکی ہے اور یہ بدی ہے۔ نیکی اور بدی کو انسان اپنی مرضی سے اختیار کرتا ہے، اپنی مرضی سے انسان اعمال کو اختیار کرتا ہے۔ اس لیے اس کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے یہ عمل انجام دینے، اس لیے وہ پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھے ہوئے۔ کرنا ان کو انسان نے اپنی مرضی سے، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے، اور یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ حدیث کے اگلے الفاظ سنیے، بے شک تم میں سے ایک آدمی ایسے عمل کرتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان 1 گز کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، یعنی وہ نیک عمل اختیار کرتا ہے پوری زندگی،
حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک گز کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے کہ اس کا نوشتہ تقدیر غالب آ جاتا ہے، کہ اس کا نوشتہ تقدیر جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، اللہ پاک کو پہلے سے پتہ ہے کہ اس نے یہ اعمال کرنے ہیں، زندگی کے پہلے ایام میں یہ کرنے ہیں، آخری زندگی کے حصہ میں یہ اعمال کرنے ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے، وہ لکھا ہوتا ہے، تو وہ اپنے لکھے ہوئے کے مطابق اپنے عمل کو بدل لیتا ہے۔ جب وہ جنت میں جانے کے قریب ہوتا ہے، صرف ایک گز فاصلہ باقی رہ جاتا ہے اس کے اور جنت کے جانے میں، کہ تقدیر کا نوشتہ اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ دوزخیوں کے عمل کرنے لگ جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں یہ، حدیث کا اگلا حصہ سنیے۔ اور ایک آدمی ایسے عمل کرتا ہے کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک گز فاصلہ باقی رہ جاتا ہے کہ اتنے میں تقدیر الہی اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ اہل جنت کے کام کرنے لگتا ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ اس نے عمر کے آخری حصہ میں اچھے کام کرنے اور جنتی ہو جانا ہے، کرتا وہ اپنی مرضی سے عمل، لیکن اللہ چونکہ پہلے سے جانتا ہے لہذا اس نے لکھ رکھا ہے، لوح محفوظ میں درج ہے کہ محمد اشرف نے پوری زندگی اچھے کام کرنے اور آخر میں آ کر اس نے دوزخیوں والے کام کرنے، لہذا وہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ اور محمد اکرم نے پوری زندگی برے کام کرنے ہیں، جب ایک گز فاصلہ رہ جائے گا اس کے اور دوزخ کے درمیان، دوزخ میں گرنے والا ہوگا کہ وہ نیک عمل شروع کر دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ جنتی ہو جائے گا۔ انسان کرتا یہ سارے کے سارے اعمال اپنی مرضی سے، اسے مکمل اختیار حاصل ہے، اس پر کسی نے کلہاڑا نہیں رکھا ہوا، نہ کسی نے تلوار اس پر لٹکائی ہوئی ہے، وہ ہر عمل اپنی مرضی سے کرتا ہے، لیکن اللہ چونکہ پہلے سے جانتا ہے اس لیے اس نے لوح محفوظ میں اس کو درج کر رکھا ہے۔ عزیزان محترم، انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ اپنے عمل کو بدل کیوں لیتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اس کا ماحول اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر انسان اچھے ماحول سے نکل کر گندے ماحول میں چلا جائے گا تو ظاہر ہے اس پر اس کا اثر ہوگا، اور وہ اگر پہلے نیک اعمال کر رہا ہے تو وہ برے اعمال کی طرف راغب ہو جائے گا۔ ماحول انسان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ دولت کی فراوانی بھی انسان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بعض لوگ جب بہت زیادہ دولت مند ہو جاتے ہیں تو وہ خدا کو بھول جاتے ہیں، نیک اعمال کو بھول جاتے ہیں، وہ برے کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ جی ہاں، وہ کتے خریدنے لگ جاتے ہیں، رنڈیوں کو نچانا شروع کر دیتے ہیں، برے اعمال شروع کر دیتے ہیں، ان کا طرز عمل بدل جاتا ہے۔ یہی ان کی تقدیر ہوتی ہے کہ وہ اچھے اعمال کرتے کرتے بری جان میں راغب ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے اور جنت کے درمیان ایک گز کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ کتے خریدنے لگ جاتے ہیں اور وہ کنجریوں کو نچانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ جوا کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، برے کاموں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ ہوتے وہ اپنی مرضی سے ہیں، کوئی ان کو زبردستی نہیں کرتا، ان پر تقدیر ان کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرتی، اللہ عز و جل کی ذات ان کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرتی۔ انسان اپنی مرضی سے اعمال کرتا ہے، ہاں اس کا ماحول اس کو برے راہ کی طرف لے جاتا ہے۔ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی برائی کرتے ہیں، تبلیغی جماعت والوں کے ہتھے چڑھ گئے یا دعوت اسلامی والوں کے ہتھے چڑھ گئے، اسلام کا رنگ ان پر غالب آ جاتا ہے اور وہ جنتی ہو جاتے ہیں۔ یہ تو خدا کی دین ہے، انسان کی اپنی مرضی ہے، انسان کا اپنا اختیار ہے کہ وہ جیسا بھی عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ویسا انعام وہ پا لے گا۔ تو اسی طرح ظلم و ستم، بعض اوقات بادشاہوں کا ظلم و ستم بھی انسانوں پر اثر انداز ہوتا ہے، وہ بھی ان کو راہ راست سے ہٹا دیتا ہے، غلط راہ کی جانب ان کو مبذول کر دیتا ہے، ان کی توجہ ادھر مبذول کر دیتا ہے ظلم و ستم۔ اسی طرح غربت اور قسم برسی میں بھی بعض لوگ جو ہے وہ اپنا راستہ بدل لیتے ہیں، حالات و واقعات بھی انسان کو مجبور کر دیتے ہیں کہ انسان اپنا راستہ بدل لیتے ہیں۔ تو یہ کئی وجوہات ہیں جن کے سبب انسان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، نیکی کرتے کرتے وہ گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور گناہ کرتے کرتے وہ نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور یہی چیز تقدیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لکھ رکھا ہے، لوح محفوظ میں یہ درج ہے، اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، اللہ کو پہلے سے اس کا علم ہے، اللہ پاک پہلے سے اس کو جانتا ہے۔ انسان کو اس نے اختیار دیا ہوا ہے، انسان کو اس نے اپنی مرضی میں سب کچھ کرنے کا اختیار دے رکھا ہے، انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے جو بھی کرتا ہے، لیکن اللہ پاک چونکہ وقت سے پہلے جانتا ہے اس لیے اس نے اس کو درج کر رکھا ہے۔ یہ ہے تقدیر۔ انسان مسلمان کی اچھی اور بری تقدیر کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان آئے، خواہ ان کا تعلق کسی مذہب سے، سب کی تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں،
ان کا اچھا عمل یا برا عمل جو بھی وہ کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔ یہ جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا یہ بخاری شریف سے اخذ کی گئی ہے۔ وما علینا الا البلاغ، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔